نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ تو قومی نظریے کا جب کانسیپٹ ہم پہ واضح ہو گیا تو پھر اب اس کے ایلیبوریشن کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو اس کے لیے جو بنیادی جو پہلا میں نے کہا کہ ہم نے اس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے، کیونکہ اگر یہ کسی ایک لمحے کے نتیجے کے اندر یا کسی واقعے کے نتیجے کے اندر ایمرج ہوتا ہوا نظر آئے تو یقینی بات ہے کہ جو واقعاتی سوچ اور فکر ہوتی ہے وہ اس واقعہ کے بعد جو ہے وہ از خود ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو دینا اس لیے ضروری ہے کہ یہ واضح کیا جا سکے کہ جو دو قومی نظریہ یہ کسی ایک فرد، گروہ یا کسی ایک حالات و واقعات کا پیداوار نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار کسی بھی وقت نہیں کر سکتا تھا، نہ کیا جا سکا۔ اور اسی لیے ہم اس کو ثابت کرنے کے لیے جو بنیاد بناتے ہیں وہ اس کو ہسٹوریکل انالیسس یا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں۔ مثال کے طور پر اگر میں اس کا سب سے آسان اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیں تو قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک بہت جو ایک کمال کا ایک سینٹنس ہے، وہی تمام ہمیں جو ہے ریزن دے دیتا ہے۔ وہ یہ ہے، پاکستان came into being when the first Muslim landed on the soil of the subcontinent، اور اس کو دوسرے لفظوں میں بھی کبھی کہا جاتا ہے کہ when the first Indian became the Muslim۔ تو اس طرح کہتے ہیں جو بھی لفظ ہو، لیکن بنیادی طور اب اس کی وجہ کیا ہے؟ قائد اعظم نے جس پرسپیکٹو کے اندر یہ کہا وہ یہی پرسپیکٹو کے اندر کہا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات ہیں، جو سوچ اور فکر کے ساتھ ساتھ عمل کے لحاظ کے ساتھ نظریے کی جو سوچ اور فکر کا اختلاف ہے، معیشت کے لحاظ سے، معاشرے کے لحاظ سے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ جب ایک مسلمان ہو، چاہے اس کے مقابلے میں کروڑوں ہندو بھی شامل ہو جائے، تو یہ ایک مسلمان جو ہے وہ اپنی وحدیت جو ہے، وحدانیت جو ہے وہ اس کو قائم رکھے گا، وہ اپنی اس کی انفرادیت کو جو ہے وہ قائم رکھے گا، کیونکہ اس کی سوچ اور فکر جو ہے وہ ہندوؤں کی سوچ اور فکر کے اندر کبھی بھی جو ہے وہ شامل نہیں ہو سکتی۔ تو جب ایسا نہیں ہو سکتا تو آبویسلی وی کین سے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو دو قومی نظریہ ہے یہ ہر وقت موجود ہے۔ تاریخ کا پورا جو سفر ہے وہ اسی نظریے کے تحت جو ہے وہ ہمیں ارتقا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس کو ہم اس اور انداز میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو ایک بہت بڑا ہسٹورین ہے اور جس کے جو بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کے اوپر جو اس کے معلومات ہیں اور جو اس کا اظہار خیال ہے، جو رائے ہے، وہ سب سے زیادہ مستند تصور کی جاتی ہے ابن بطوطہ۔ ٹریولر ہے، اس کے ہندوستان سے کسی سیاسی جدوجہد سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، باعث بھی نہیں ہے، ہسٹورین ہے۔ تو ایسا کہتے ہیں جب وہ اسے بر صغیر پاک و ہند کا اس نے وزٹ کیا اور یہ تغلق کا زمانہ تھا، تو اس کے اندر جا کر اس نے جو ایک اپنی یادداشت کو جب ایک تحریری شکل کے اندر رقم کیا تو جا کر وہاں پر جا کر لکھتا ہے کہ مسلمز اینڈ ہندوز ور ڈسٹنکٹ نیشن جسٹ اپوز ٹو ایچ ادر۔ اب ابن بطوطہ کا جو زمانہ ہے اس زمانے کے اندر بھی جا کر ایک ایسا ٹریولر جو ہے، ایک ایسا ہسٹورین جو ہے وہ یہ مشاہدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ ان دونوں کو جو ہے وہ ایک ملک کے رہنے والے باسی کے طور پر نہیں لیتا، بلکہ ایک ملک کے اندر رہنے والے دو مختلف قوموں کے تصور کے تحت لیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور ہسٹورین ضیاء الدین برنی جو ہے، انہوں نے بھی اسی طرح ہندوستان کے پر جو تحریر کی ہے وہ بھی ہمیں ہندوستان کے جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے اندر دو قومی نظریہ ہے اس کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ہندوز آر بائی نیچر اینٹی اسلام اینڈ دیئر ڈفرینس از وائڈننگ ڈے بائی ڈے۔ اب یہاں پر جا کر انہوں نے کہا کہ بائی نیچر جو ہے وہ اینٹی اسلام ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ بائی نیچر وہ اینٹی مسلم ہے، کہا گیا کہ اینٹی اسلام۔ اس کا مطلب کہ اسلام میں مکمل ضابطہ حیات ہے اور مسلمان اپنی زندگی کے تمام معاملات کو اسلام کے مطابق چلاتے ہیں، یا ان کی خواہش اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی ہوتی ہے، معیشت ہو، معاشرت ہو۔ اور ہندوز آر بائی نیچر اینٹی اسلام، یعنی کہ وہ اسلام کی معیشت کے بھی خلاف ہیں، معاشرت کے خلاف ہیں، سیاست کے خلاف ہیں، مذہب کے بھی خلاف ہیں۔ تو ایک ایسا شخص جس کا ہندوستان کے مفادات سے کوئی تعلق نہ ہو، اور اس زمانے سے ہو جس زمانے کے اندر 12ویں 13ویں صدی کے اندر جا کر جب کوئی آزادی کی کوئی تصور بھی موجود نہ ہو اور حکومت بھی مسلمانوں کی موجود ہو، پھر بھی یہ احساس پیدا ہو جانا یہ واضح کرتا ہے کہ ہسٹوریکلی جو ہے وہ ہندوستان کے اندر ایک قوم نہیں آباد تھی بلکہ دو قومی آباد تھی۔ اور پھر اس کا جو ہمیں ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ صرف ہمیں مسلمانوں کی سوچ اور فکر کے تحت ہی نظر نہیں آتا، بلکہ یہ سوچ اور فکر جو ہے وہ ہندوؤں کی سوچ اور فکر کے تحت بھی نظر آتا ہے کہ انہوں نے بھی مسلمانوں کو کبھی بھی اپنے ہندوستان کے رہنے والے
کسی باشندے کے طور پر نہیں لیا. ہمیشہ جب انہوں نے مسلمانوں سے متعلق کوئی رد عمل دکھایا یا عمل کیا وہ ان کے مسلمان ہونے سے لیا. اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ایک قوم نہیں آباد تھی بلکہ دو قومیں آباد تھیں، اور یہی ایک ہسٹری ہے جس کی بنیاد پر. اور پھر ہم نے دیکھا کہ آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ پورا جو سفر ہے تاریخ کا پر اسی بنیاد پہ کیا جاتا ہے کہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہونے کا کوئی عمل جو ہے وہ اختیار کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان جو ہے وہ خلیج بڑھتی چلی جاتی ہے اور بالآخر پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آ جاتا ہے. تو اس طرح کہتا ہے کہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے اندر جا کر ہم صرف یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو دو قومی نظریہ ہے یہ ایک ایسا تصور ہے کہ جو تاریخ کے ہر صفحے پر رقم ہے، اور یہ تاریخ کا صفحہ اول دن سے شروع ہو کر قیام پاکستان کے تک ہر صفحہ جو ہے وہ تاریخ کا اسی کی عکاسی کرتا ہے. تھینک یو ویری مچ.